بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک ایسے وظیفے کی بات کریں گے جو اپنی تاثیر میں ایک معجزہ رکھتا ہے۔ جو کوئی بھی میرا مسلمان بھائی یا بہن اس وظیفے کو آزما چکے ہیں وہ اس کے ثمرات سے خوب واقف ہوں گے، اور جو میرے بھائی اور بہن اس وظیفے کو کریں گے وہ بھی انشاءاللہ نامراد نہیں ہوں گے۔ ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میری اور آپ کی کوشش رائگاں نہ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس وظیفے کو حضرت خضر علیہ السلام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی دینی یا دنیاوی مشکل درپیش ہو، بیماری ہو، کوئی کیس ہو، جائیداد کا جھگڑا ہو، کوئی رشتہ نہ ہو رہا ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، مالی تنگیوں نے گھیر رکھا ہو، دشمن نے زندگی کا تانا بانا تباہ کیا ہوا ہو، بے سکونیاں مقدر بن گئی ہو، خوشیاں روٹ چکی ہوں، امتحان میں ناکام ہونے کا خطرہ ہو، وبائی امراض نے گھیر رکھا ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، خشک سالی میں چادر بچھا رکھی ہو، گھر میں بے برکتی ہو، گویا زندگی طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہو، تو سچ جانیے یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اللہ کریم اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو 10 راستے کھول دیتا ہے، مگر تلاش شرط ہے۔ بس اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ ساری کھلی راہیں آپ کے قدموں میں چل کر آپ کو منزل تک لے جائیں گے۔ آپ کی قسمت کے ستارے پھر سے چمکنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو اپنی قسمت پر رشک ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بھٹک جاتا ہے اور روپے پیسے اور سونے چاندی کی چھنک انسان کو اس کے رب سے دور لے جاتی ہے۔ میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ اچھے وقت میں کبھی اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی اللہ کریم کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اپنی جان کے ساتھ کوئی نیکی یا بھلائی کر رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، ان تمام احادیث کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی عبادت گزاری، وظیفے اور دعائیں اس حالت میں قبول ہوں گی جب تم اللہ کریم کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو اور اللہ کریم کی راہ میں کسی غریب مسکین کو صدقہ دے کر اپنی جان کی حفاظت کیا کرو۔ اگر انسان اللہ کریم کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مقام جان لے تو کوئی بھی اپنی جیب میں ایک پائی بھی نہ رکھے اور اللہ کریم کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس بات سے دل میں گمان نہ پیدا ہونے دینا کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک کھجور کے برابر پاک یعنی حلال کمائی سے خرچ کرے گا، کیونکہ اللہ پاک حلال اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پال لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اور مجھے اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو چلو ناظرین، اب ہم آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کرتے اور بامراد ہو جاتے۔ یہ وظیفہ اتنا اکثیر اور مجرب ہے جو کبھی بھی کسی کو نامراد نہیں ہونے دیتا۔ تو ناظرین وظیفہ نوٹ فرمائیں۔
یا قدیم یا دائم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام برحمتک الرحمن الرحیم۔ یہ 3 دن لگاتار عشاء کی نماز کے بعد 200 بار پڑھیں، اور تیسرے دن جو حاجت درپیش ہو اللہ کریم سے گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ رب کریم کے کرم سے پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کریم کے کرم پر اٹل یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر شکر ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی اور صدقہ خیرات کرتے رہیں، حالات کیسے ہی ہوں، بس اللہ کریم پر بھروسہ رکھیں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔